جی میڈم، یہ بتائیے گا کہ آپ ڈپٹی کوآرڈینیٹر ہیں گرین اینڈ کلین کی، اور آپ کی محنت سے اور اساتذہ، بچوں، انتظامیہ کی محنت سے ہم نے بھارت کا جو ریکارڈ تھا پودے لگانے کا، اس کو تو ریزہ ریزہ کر کے اپنا ریکارڈ قائم کر لیا. اس پہ آپ کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور باقی جو لوگ اس میں شامل تھے ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ خالی پودے لگانا ریکارڈ بنانا ہی کام تھا، یا ان پودوں کی حفاظت کرنا بھی کام تھا؟ پودے لگ گئے، ریکارڈ بن گیا، اور ابھی جو ادھر پودوں کی حالت ہے میں نے بھی دیکھی اور آپ نے بھی خبریں سنی ہوگی کہ پودے سوکھ رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ آپ گرین اینڈ کلین کی جو ہے ڈپٹی کوآرڈینیٹر ہے، تو یہ ہمیں بتائیے کہ اس کی حفاظت کس کا کام ہے، کون کرے گا؟ جی، پودے تو لگ گئے ہیں، ورلڈ کارڈ بھی بن گیا اور پبلسٹی بھی بڑی اچھی ہو گئی، اور مجھے لگنے بھی چاہیے تھے. اس سے ایک اویئرنیس آئی ہے کہ پودوں کی کیا اہمیت ہے، بچوں میں اویئرنیس آئی ہے اویئرنیس پودے آئی ہے. لگانے کے جی، حوالے سے. اور ایک اچھی ایکٹیویٹی دی گئی ہے، ہیلتھی ایکٹیویٹی دی گئی ہے، اور گجرانوالا میں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے سر. اب رہا کہ پودے جو سوکھ رہے ہیں یا پراپر اس کی دیکھ بھال نہیں کی جا رہی ہے، اور یا کچھ پودوں کو خراب کر دیا گیا، کچھ ایف آئی آر اگینسٹ ہو رہی ہیں، پروپیگنڈا چل رہے ہیں. یہ سارے ایشوز ہیں، لیکن ہمیں یہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کام کیا کیا ہے. اب رہ گیا کہ اس میں جو لاپرواہی آ رہی ہے وہ ہے متعلقہ جو ادارے، جس میں ہم پی ایچ او کو کہیں گے کہ وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے، اور ڈی سی صاحب کو درخواست بنتی ہے کہ وہ بھی اس میں پورا جو جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں، چاہے اس میں عوام کا رول ہے، ٹائیگر فورس کا کردار ہے، وہ بھی اپنا اپنا کردار ادا کریں اور ان پودوں کی دیکھ بھال کریں، ان کو اکھاڑے نہ. ان میں سے ہلکے پودے ہیں، بہت سارے پودے جو ہیں یہ ہمیں امید ہے کہ یہ لگ جائیں گے اور یہ ہمیں فائدہ دیں گے. نفیسہ صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عورتوں کے لیے کہتے ہیں کہ گجرانوالا، ہم گجرانوالا کی بات کریں گے، کتنا مشکل ہے. آپ بھی ایک عورت ہے اور آپ نے کافی اسٹرگل کی ہے، کافی محنت کی ہے، اور یہاں تک آتے آتے آپ کو کوئی مشکلات ہوئی ایز اے وومن کہ کوئی مجھے کوئی مردوں سے یا کسی ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کوئی آپ کو پرابلم آئی اس طرح کی؟ ڈیفینیٹلی پرابلم تو قدم قدم پہ ہے، اور جب اسپیشلی ٹین ایج ہوتی ہے، اس میں تعلیم حاصل کرنا، اس وقت پرابلم آتی ہیں. ہم لیڈیز کو ایک خاص ہماری یہاں پہ تربیت کی جاتی ہے، میل انٹریکشن نہیں ہوتا. جو اپنے میل حضرات میں ہیں، ماموں ہو گئے، بھائی ابو اور چچا تائے، ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. لیکن جو ہی لڑکی فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے پڑھنا ہے لکھنا ہے، تو اس کے لیے وہ ایک نئی منزل ہوتی ہے. جو لوگ تو خود اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت پوری کرواتے ہیں، ان کو تو اتنی پرابلم نہیں آتی ہے. لیکن وہ لڑکیاں جن کا شوق ہے، جو خود سے ایکسل ہوتی ہیں، قدم آگے بڑھاتی ہیں، ان کے لیے ہر قدم پہ ایک نیا چیلنج ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو باہمت اور نڈر خواتین ہیں، وہ ہر چیلنج کو سامنا کرتے ہوئے ایک دن اپنی منزل کو پا لیتی ہیں. اور میں انہیں ایک خوش نصیب لڑکیوں میں سے ہوں کہ جسے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آج الحمدللہ یہی گجرانوالا کی عوام ہے جو مجھے ہر جگہ ویلکم کرتی ہے. ان کی محبتیں ہیں کہ آج میں اتنا کام کرتی ہوں کہ میں تھکتی نہیں ہوں. یہ ایک اچھا پھل ہے. میڈم، یہ بتائیے گا کہ وکالت کے ساتھ ساتھ آپ اور کن کن تنظیموں کے ساتھ شعبوں میں اٹیچ ہیں؟ جی، اس وقت میں چیئر پرسن ہوں نیشنل پیس کونسل کی. تو امن کے لیے کام کرنا یہ بھی ایک بالکل ایک اچھا کاز تھا، اس لیے اس کو پریفرنس دی. گرین اینڈ کلین پہ جب میں نے چوز کیا تو اس میں بھی یہ تھا کہ ہمارے اسپیشلی گجرانوالا کے اندر پورا کرکٹ اور گندگی، ان چیزوں پہ ان کا بڑا ایشو تھا، اور میں چاہتی تھی کہ میں اپنا اس معاملے میں پازیٹیو کردار ادا کر سکوں. لا کی پاور میرے پاس ہے، اویئرنیس ہے، تو جہاں جہاں میری ضرورت ہے میں وہاں پر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے شہر، اپنے ملک کے لیے خدمت کر سکوں. اسی طرح میں سابقہ لائبریری سیکٹری ڈی بی اے گجرانوالا رہ چکی ہوں، اور فردر اور بھی بہت سارے ڈیزگنیشن ہیں. لیکن یہ جو اس وقت ہے، میں پی ٹی آئی کے فورم پر کام کر رہی ہوں، اور اس چیز کو نظر انداز کر کے
کہ یہ کون سی جماعت ہے کون سی نہیں ہے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے سب اپنے وطن کے لیے مل کے کام کرنا ہے. تو مجھے جہاں پر موقع ملتا ہے اپنے ملک کی خدمت کا، اپنے شہر کی خدمت کا، اپنے عوام کی خدمت کرنے کا، میں وہاں پر اوکے کر دیتی ہوں. یہ بڑی بات ہے. آپ نے بہت جو ہے ہمیں بتایا کہ آپ گرین اینڈ کلین کی بھی جو ہے کوآرڈینیٹر ہیں، وومن ونگ کی، آپ سوشل ورکر ہیں، آپ جو ہے ان سارے معاملات میں آپ مصروف ہیں. ابھی تک آپ نے شادی نہیں کی، شاید اسی کی یہی وجہ ہو. شادی بڑا فیمس کویشچن ہے. میں جہاں پہ بھی جاتی ہوں بہت ساری پرابلم اسی وجہ سے کریٹ ہوتی ہیں کہ پہلا سوال ہی یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی. اور میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ ابھی میرا ٹائم نہیں آیا، جس دن آئے گا اس دن ہو جائے گی انشاءاللہ. ان چیزوں میں آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو مگن رکھتی ہیں، محنت کرتی ہیں، شاید یہی وجہ ہو. نہیں، اگر ہم اپنی وہ جو کلچرل ایک تھاٹ ہمیں ملی ہے اور ہمیں ہمارے بڑے بھی یہ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اگر ہمارا اس پہ بلیو ہے تو پھر میرا بلیو ہے کہ میرا جوڑا اگر بنا ہے تو وہ ضرور ملے گا. ابھی مجھے جو کام کرنے کو دیے گئے ہیں میں بہت وہ کر رہی ہوں، تو جس دن وہ ساتھ ہوگا انشاءاللہ ضرور. میڈم آپ کی بہت ساری جو زندگی ہے، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ کافی مصروف دن گزرتا ہوگا، تو اپنے لیے بھی ٹائم نکالتی ہیں؟ کوئی موسیقی کا شوق ہے، کوئی ڈرامے ورامے جو چلتے ہیں آج کل پاکستان کی جو خواتین ہیں وہ بڑے شوق سے دیکھتی ہیں، چاہے گھروں میں جھگڑا لڑائی ہو اور بس 5 منٹ ٹھہر کے میں ڈرامہ دیکھ لوں ختم ہونے والا ہے، ایسا بھی کوئی شوق ہے آپ؟ بالکل جی، آئی ایم آرٹ لور اور ماسٹرز ان انگلش ہوں. اگین وہ لٹریچر ہے، تو ان دونوں کے بغیر تو ایسے ہی ہے جیسے لائف کے اندر کلر ہی نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں اتنا میں کام کرنے کے بعد جب بوریت محسوس کرتی ہوں یا اپنے آپ کو چاہتی ہوں چینج دینا، اپنے موڈ کو اچھا کرنا، پھر میں آرٹ کی دنیا میں جاتی ہوں. اور آرٹ میں ڈرامے بھی شامل ہیں، میوزک شامل ہے، اس کے بعد اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کی گپ شپ میٹنگ، آپ کا میڈیا شامل ہے جس میں آپ اپنے کمنٹس پاس کرتے ہیں. کبھی لڑائیاں ہوتی ہیں، کبھی اچھے کمنٹ ملتے ہیں، کبھی جلی کٹی باتیں ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں مل کے موڈ کو اچھا بھی کرتی ہیں اور جو کام سارے دن کا کیا ہوتا ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے بیلنس میں لے کے آتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. نفیسہ طاہرہ صاحبہ، آپ نے کہا کہ آپ نے الیکشن میں بھی حصہ لیا، تو ایم ایل اے کا الیکشن بہت مشکل الیکشن ہوتا ہے. کس حلقے سے تھا اور کب آپ نے؟ ہاں جی سر، میری ایک اچھی یاد ہے اور کام کر رہی ہوں. بہت سیکھنے کا مجھے موقع ملا. میں نے الیکشن NA82 سے کانٹیسٹ کیا اور 82 مین سٹی کا حلقہ ہے اور وہ حلقہ ہے جس میں عثمان ابراہیم صاحب کبھی ان کو شکست بھی نہیں ملی. اور لیکن عام لوگ پارٹی سے میں نے ٹکٹ لیا تھا. عام لوگ پارٹی بھی گجرانوالہ کی فرسٹ پولیٹیکل پارٹی، اور اس پارٹی نے صرف واحد میں لیڈی تھی یا میل تھا جنہوں نے بطور MNA مجھے ٹکٹ دیا. اگین یہ میرے شہر کی اور میرے لوگوں کی محبت تھی میرے لیے. تو MNA کا الیکشن لڑا مجھے نہیں اتنا، کیونکہ ہم لیڈیز ہوتی ہیں، ہم نے بہت ریزرو رہنا ہوتا ہے اور ان میرڈ ہوتے ہوئے ابھی ینگسٹر اتنی بڑھاپا نہیں ہے ینگسٹر کی ایج میں یہ سب کرنا. تو یہ شوق بھی تھا اور اس شوق کے بعد جو لرننگ ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ جو میرے آئندہ آنے والے ینگسٹر ہیں ان کو کوئی میرے سے پوچھتا ہے تو اچھے انداز کے ساتھ گائیڈ کرتی ہوں، اور جہاں مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان کی ہیلپ کرنی ہے تو میں ان کے ساتھ فوراً ریڈی ہو جاتی ہوں. اور یہی میرا کاز تھا کہ ہم آئندہ آنے والی جنریشن کو اپنے اعمال کے ذریعے کیا فارورڈ کر رہے ہیں، تو اسی پالیسی کو فالو کرتے ہوئے یہ سارے کام جاری ہیں. میڈم جس شعبے سے آپ منسلک ہیں، آپ کی نظر جو ہے ملکی حالات پر بھی رہتی ہے گہری، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مسائل پر بھی رہتی ہے. تو یہ بتائیے کہ یہ جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، 3 سال ہو گئے ہیں اس کو، یہ کہاں تک جو ہے عوامی توقعات پہ پورا اتر سکی ہے، نہیں اتر سکی، اس بارے میں؟ جی، کوشچن تو آپ کا وہ آ گیا جو گجرانوالہ میں یا ہر جگہ موسٹلی یہ چلتا ہے.
پی ٹی آئی کی حکومت ایسے ہی ہے جیسے نون لیگ کی حکومت آئی، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی. پاکستان کو بنائے ہوئے 74 سال ہو گئے ہیں، تو اس میں مختلف گورنمنٹس آتی رہی ہیں، اپنا پرفارم کرتی رہی ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی عوام نے ہی چوز کیا اور اس پہ ٹرسٹ کیا اور اسے عمران خان صاحب کو بطور وزیر اعظم چنا. اب ان کی کچھ پالیسیز ہیں وہ کس طرح چل رہی ہیں. 3 سال کا عرصہ ہو گیا جس کے اندر انہوں نے اپنی پالیسیز دی ہیں. لوگ زیادہ تر پریشان ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. ڈیفینیٹلی پرائسز کے جو ہیں وہ ہائی تو ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو کام سارے چل رہے ہیں. وہی آج بلڈنگس بھی بن رہی ہیں، وہی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، اور مطلب سارے کام اسی طرح کنٹینیو ہیں. یہ تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو سسٹم ہے زندگی کا یا ملک کا سسٹم وہ چل رہا ہے کہ نہیں. وہ چل رہا ہے تو ابھی تھوڑا سا ٹائم دیں ان کو بھی، کیونکہ یہ بھی عوام ہی کے منتخب کردہ وزیر اعظم ہے. تو عوام جو ہے انہوں نے کسی بات کسی سوچ کو ٹرسٹ لے کے ہی تو یہ فیصلہ کیا تھا. تو اب ان کا جو ٹائم ہے وہ 3 سال کا ہوا ہے. ابھی دیکھیں مزید 1-2 سال میں انشاءاللہ وہ اچھا کریں گے. ہم اپنے پرائم منسٹر سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کے لیے انہوں نے پہلے بھی بہت اچھا نام دیا اس ملک کو، اور اب بھی بہت اچھا اس ملک کو سیاسی طور پہ بھی نام دیں. آپ اس بات کی تائید کر رہی ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں عوام سے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تو اسی طرح آپ کا بھی میسج گجرانوالہ کی عوام کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے حالات جو ہے بہتر ہو جائیں. جی دیکھیں، امید پہ دنیا قائم ہے. اگر ہم اس وقت ہی نا امید ہو جائیں تو پھر تو عمران خان صاحب یا یہ پی ٹی آئی کی حکومت آتی نا، وہی والا جو سسٹم اسٹیریو ٹائپ چل رہا تھا وہی چلتا رہتا. لیکن چینج کے نام پہ آخر کسی نے آنا تھا، تبدیلی آنی تھی، اور تبدیلی یہی تھی کہ ایک جو سیٹ آف پیچھے ایک گورنمنٹ کا سلسلہ یا ایک پالیسی بنی ہوئی تھی اس کو چینج کیا گیا ہے. تو ہوپ سو اچھا ہی جائے گا، اتنا برا نہیں ہے. پاکستانی عوام ہمیشہ جو بھی فیصلہ کرتی ہے اچھا ہی کرتی ہے. نفیسہ طاہرہ صاحبہ، آپ ایک لڑکی ہیں، اور لڑکیاں میں نے بہت ساری ایسی دیکھی ہیں جو پڑھی لکھی ہیں لیکن باہر نہیں نکلتی، کام نہیں کرتی، کہ معاشرہ ہمیں ہراساں کرتا ہے. تو آپ ان لڑکیوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتی ہیں عورتوں کے لیے کہ وہ باہر نکلیں، کام کریں؟ کیونکہ ہماری جو ہے وہ 55 سے 60% جو ہے آبادی وہ عورت کی ہے، اور اگر یہ دفاتر میں کام کریں اس سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہوں گے، اور ان کے گھر کے بھی حالات، خالی گھر بیٹھے ڈرامے وغیرہ دیکھیں اور ٹی وی دیکھیں اور وہی جاسوسیاں اور یہ لے کر آئیں، اس سے بہتر نہیں ہے وہ کام کر کے آپ کی طرح اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. بالکل آپ نے بہت اچھا ایکسپریس کیا ہے کہ وومن کو کیا کرنا چاہیے. ایک لڑکی کو کام کی کیا گھر میں اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ اس کو پوری کرنی چاہیے. اس میں اس کے والدین کی کیئر اسے کرنی ہے، گھر کے کام کاج کرنے ہیں. اب ہر شخص یا ہر عورت وہ پڑھ بھی نہیں سکتی، ہر ایک کے اپنے اپنے رولز ہیں. لیکن وہ خواتین جو کہ پڑھنا چاہتی ہیں، جو اپنی اسکول لائف میں جب جاتی ہیں تو ان کے وہاں پر اچھے مارکس آتے ہیں اور ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان خواتین کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے پیرنٹس، ان کے بہن بھائی یا محلے دار معاشرہ ان کو سپورٹ کرے. تو جب باہر آئے تو ہراساں نہیں بلکہ اسے ویلکم کرے. اسے آپ ہی نے سکھانا ہے. ہمارے معاشرے میں میل چونکہ باہر فیلڈ میں ہوتے ہیں تو یہ ٹرینڈ ہیں، انہیں اسکلس کا پتہ ہے. لیڈی ہماری چونکہ بچی گھر سے آتی ہے، اسے ان اسکلس کا پتہ نہیں ہے، تو اسے اس وقت ہراساں کرنے کی بجائے اس کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بنیں، اس کے ساتھ پہ شفقت کا سایہ رکھیں. تو وہ ضرور نہ صرف ایک اچھی شہری بنے گی بلکہ اپنے گھر کا سہارا بنے گی، اپنے والدین کا سہارا بنے گی، اور ملکی ترقی میں بھی اپنا بڑا اچھا کردار ادا کرے گی. اور ساتھ وہ ایک شعر ہے بڑا مجھے پسند ہے، ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے. تو اس کو پرفیکٹ یہ جو ماڈل ہے ایک عورت کا وہ دینے میں کامیاب ہو جائے گی.
جی بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آپ نے بالکل اچھا پیغام دیا ہے کہ عورتوں کو لڑکیوں کو گھر سے باہر نکلنا چاہیے اور کام میں کرنے چاہیے اور اپنے ماں باپ کے لیے ایک روزی کما سکتی ہیں. گھر بیٹھے جو ہے وہ ایک تو فیس بک یوز نہ کریں اور آپس میں بہن بھائی اختلاف کرتے رہتے ہیں, اس سے جو ہے وہ بچت ہو جاتی ہے. کیوں یہ سب؟ جی بالکل جی. میڈم نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب کوئی لڑکی گھر سے باہر نکلے تو اس کو ہراساں کرنے کی بجائے اس پر شفقت کا ہاتھ رکھے, اس کی مدد کرے, اس کی ہیلپ کرے. اگر اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. تو یہی جو ہماری بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, وہ آگے چل کے ملک کے لیے بہت اچھے اچھے کام کر سکتی ہیں. جس جیسے طرح 60% عورت ہے تو یہ باہر نکلے گی, کام جی کرے بالکل, گی. ان کو اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد چار دیواری کے اندر تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے. ان کو نکل کے ملک کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے خاندان کے لیے اپنا کردار ادا کرنا اور چاہیے. یہ سب میں دیکھ رہا ہوں کہ لڑکوں کی نسبت لڑکیاں اچھی تعلیم بھی زیادہ حاصل تعلیم کر رہی ہیں, حاصل- زیادہ تعلیم لگن سے بھی پڑھ رہی ہیں, تو بالکل کیوں نہیں انہیں آگے بھی آنا چاہیے. جی بالکل, ان کو جی آگے آنا بہت چاہیے. بہت شکریہ آپ لوگوں کی آمد کا. اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.